الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات ذکر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل بڑی پیاری شریف کی یاد میں ناقابل پذیر ہے، تو اسلامی بھائی مسجد میں تشریف لے آئے، محفل کی رونق کو دوبارہ کریں، دربار غوثیت میں اپنی حاضری لگوائیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، محبوب سبحانی شاہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والمصابی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت الہادی، جو کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے تقریباً 150 سال پہلے دنیا میں آئے، یعنی ابھی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی 150 سال کا فاصلہ جو ہے وہ باقی تھا۔ آپ بغداد محلہ میں ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے اچانک مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور ارشاد فرمانے لگے، بغداد کی جامع مسجد میں میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ 5ویں صدی میں یعنی 500 ہجری میں ایک آل نبی اولاد علی پیدا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، غوث ہوگا، قطب ہوگا، اور وہ جامع مسجد کے ممبر میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرے گا، قدمی ہاتھی رغبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ تو یہ جنید بغدادی آج اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ہاں آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جمیل الرحمن خلیفہ اعلیٰ حضرت جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ جگر، یہ دل ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سر بھی ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ گردن ہے، یہ دل اور یہ جگر ہے، اے میرے غوث اعظم، جہاں آپ کا دل کرے وہاں پہ قدم رکھو۔ تو فارسی کا ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، شیخ سعدی علیہ الرحمن، کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث پاک اولیاء کرام میں ایسے ہے جیسے میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کے درمیان میں جلوہ نما ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید کا مرید ابو الفضل حسن
حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا آگے مرید مخدوم حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ یعنی آپ کی جو تقلید ہے، یعنی جو آپ کی خرقہ خلافت ہے، یا آپ کا جو مریدوں کا ایک سلسلہ ہوتا تو میں مرید ہوتا، چونکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال پہلے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تشریف لائے دنیا میں، 100 سال کی مسافت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے قافلے میں ایک مقام سے بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، تو جس طرف بیت اللہ تھا میں اپنے گھوڑے کو اس طرف چلاتا تو وہ اس طرف نہیں چلتا تھا، دوسرے راہ میں چل پڑتا۔ میں بڑا حیران ہوا، اس کو پھر دوبارہ چلایا میں نے بیت اللہ کی طرف، لیکن پھر وہ دوسری طرف چل پڑا، تو میں اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور میں بیت اللہ کی طرف پیدل جانے لگا۔ تو ہوا کیا کہ میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاؤں جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہے، دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے گھوڑے کو لیا، جس طرح میرے پاؤں یا گھوڑے کے پاؤں چل رہے تھے میں اسی طرف گیا، تو جا کر ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر حکمران تھا، جس کو ترکی کا علاقہ استنبول جو آج کل کہا جاتا ہے، اس وقت اس کا کیا نام ہوتا، اس علاقے میں پہنچا تو دیکھا یہ حکمران ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، بسیار اس نے علاج کیے، بیٹی اس کی صحتیاب نہیں ہوئی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی کو جنات کے معاملات ہیں۔ چونکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے مقرب جو ہے وہ ولی تھے، آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس کے جو جنات تھے وہ ختم ہوئے، جو اضطراب اس لڑکی کے اندر، یعنی وہ ایک دیوانہ قسم کی اس کی کیفیت ہو چکی تھی، وہ بالکل صحیح و سالم اپنے چارپائی پر یا اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر تم اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگ رہا تھا، یا کیا اللہ سے مانگ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا میں حکمران ہوں تو میں نے جگہ جگہ اپنی بیٹی کا علاج کیا، بڑے بڑے عاملوں کو، نجومیوں کو بلایا، جنات کو قابو کرنے والوں کو بلایا، لیکن یہ معاملہ ان سے حل نہ ہوا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسی ہستی کو اپنی طرف سے بھیج دے کہ ایک ہی میری بیٹی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیری دعا اپنی بیٹی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، پورا قافلہ حج کی طرف چلا گیا، لیکن میرے قدم بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہے تھے، بلکہ جہاں پہ تمہارا علاقہ ہے اس طرف آ رہے تھے۔ تو آج تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، تو رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جنید بغدادی وہ رستم زمان پہلوان تھے، زمانے میں کوئی ان کی جوڑ کا پہلوان دنیا میں موجود نہیں تھا۔ رستم زمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی پہلوان ہو آ کر ان سے لڑے، بادشاہ کے برے نظر تھے آپ۔ ایک مرتبہ
ایک سید زادہ کسی ضرورت کے بنا پر بغداد محلہ کا رہنے والا، اس نے جب یہ اعلان سنا اور اس کے شرائط سنے تو اس نے کہا کہ جنید بغدادی سے میں کشتی جو ہے وہ لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا سید زادے اپنی صحت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی صحت نہیں دی کہ رسوم زمان جنید بغدادی سے تم کشتی لڑ سکو۔ تو وہ کہنے لگا تمہارا جسموں کے ساتھ تعلق نہیں، کشتی کے ساتھ تعلق ہے۔ چونکہ آپ کو ضرورت تھی تھوڑے سے مال کی، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، وسائل نہیں تھے، سید کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، سید کو زکات بھی نہیں لگتی، خدمت آپ سید کی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ اعلان بادشاہ تک پہنچا کہ ایک سید زادہ آپ کے رستم زمان جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا، تو اس وقت بادشاہ نے جب اس کی حالت دیکھی، یعنی بالکل لاغر سا جسم ہے ابھی، تو وہ جنید بغدادی کے بازو کے برابر بھی نہیں، تو اس نے کہا کہ تم نے ویسے کوئی انعام لینا ہے تو لے لو، جنید بغدادی کا جو انعام رکھا ہے اس کے ساتھ کشتی کرنے کا، اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ بڑے بڑے پہلوانوں نے اس سے پنجہ آزمائی کی کوشش کی تو وہ زیر ہو گئے۔ تو وہ سید زادہ کہنے لگا تمہارا کام کشتی کروانا ہے، صحت کو دیکھنا نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، جب جنید بغدادی کے سامنے وہ سید زادہ آیا، لامسا جسم کمزور اور صحت اور قدقات کے لحاظ سے جنید بغدادی کا بڑا مرتبہ تھا، ایک معاملہ تھا، تو سید زادہ آگے بڑھا، پنجہ آزمائی کی اور جنید بغدادی کے کان میں کہا جنید بغدادی تجھے معلوم ہے کہ میں سید زادہ ہوں، تیری صحت جہاں پہ ہے میری صحت نہیں، میں تیرے ایک ہاتھ اور ایک اشارے سے بھی زمین میں گر سکتا ہوں، لیکن آج میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، اگر آج تو میرے نیچے آ جائے گا تو قیامت کے دن اللہ کے حبیب تیری شفاعت کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آج اگر تو سید زادے کو راضی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حبیب تجھے راضی ضرور کرے گا دنیا و آخرت میں۔ تو جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب کشتی ہوئی تو اس وقت سید زادے کو کشتی کے دوران اپنے اوپر لے آئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کمزور سا آدمی ہے، جنید بغدادی اس سے ہار رہا ہے، کہا یہ کشتی منظور نہیں، یہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے، دوبارہ کرواؤ۔ جب دوبارہ کروائی گئی تو جنید بغدادی نے اسی طرح اس سید زادے کو، آل نبی اور اولاد علی کو اٹھایا اور اپنے اوپر کیا، آپ خود نیچے گر گئے۔ تو انعام و کرام اس سید زادے کو دیا گیا، جنید بغدادی کو بادشاہ کے دربار سے نکال دیا گیا، اور نکال کر اس کو کہا گیا کہ آج سے تو رسم زمان نہیں بلکہ بادشاہ کے دربار سے ٹھکرایا ہوا ایک عام آدمی ہے۔ تو آپ شکستہ دل کے ساتھ اپنے گھر میں گئے، سر کی آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ کھلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا جنید بغدادی آج تو نے ہماری ذات کی لاج رکھی، اس کو زیر نہیں کیا، اپنے آپ کو زیر کیا، اگر دنیا کی نظروں میں تم زیر ہو گئے ہو تو کیا ہوا، ہماری نظروں میں، اللہ کی نظروں میں اور اولیاء کرام کے نظروں میں تم چمکتے ہوئے ستارے ہو، تم سید الطائفہ ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آج ان کے مشائخ یعنی ان کے مریدوں کی تعداد، جس میں دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کے مریدوں میں مرید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ولیوں کے لسٹ میں آپ کا بلند مقام رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں ان اولیاء کرام کا احترام کرنے اور ان کی شان و عظمت کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل